جہاں بھی جاتے ہیں, چاہے فارن منسٹر ہوں چاہے پرائم منسٹر ہوں, کوئی اور بات نہیں کرتے یہ لوگ پاکستان کو لے کے سوائے کشمیر کے. تھا پاکستان کا سیکنڈ کیپٹل تھا ڈھاکہ, وہ کس منہ سے پھر کشمیر کی بات کرتا ہے؟ آپ کے پاس جا کے وہاں کشمیر کی بات کراتے ہیں. آپ صرف سوچئے کہ یو آر فرام بولیویا. مسنگ پرسنس کا ہے سر وہاں پہ. اچھا ہاں, لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. کیا ہے آپ کے یہاں تو کشمیری زبان ہی ختم ہو گئی, کوئی بولتا ہی نہیں ہے. آپ کو نہ اس کی ہسٹری پتا ہے, نہ there's absolutely zero. جے ہند دوستوں. پاکستانی نیتاؤں کا کشمیر راگ کبھی ختم نہیں ہوتا. ان کا دیش غریبی کے اندھکار میں گھرا جا رہا ہے اور یہ کشمیر کی بات کرتے ہیں. آرجو جی کے سوال پر طارق فتح جی کیا بولے, آئیے سنتے ہیں. پاکستان کی اگر ہم فورن پالیسی پہ بات کریں تو بھٹو صاحب سے لے کے بلاول بھٹو تک آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا سفر طے کیا پاکستان کی فورن پالیسی نے؟ اور جہاں بھی جاتے ہیں, چاہے فورن منسٹر ہوں چاہے پرائم منسٹر ہوں, کوئی اور بات نہیں کرتے یہ لوگ پاکستان کو لے کے سوائے کشمیر کے. اور کیا بات کریں گے, رہ کیا گیا ہے؟ لیجیٹمیٹلی دیکھیے, قانوناً ان کو بات کرنی چاہیے کہ بنگلہ دیش ہمیں واپس دو. ایک پیورلی آن اے میٹر آف رولز اینڈ پرنسپلز. وہ اور بات ہے کہ پاکستان نے ریکگنائز کیا بنگلہ دیش کو ایز این انڈیپینڈنٹ کنٹری. جب پاکستان بنگلہ دیش کو ایز ریکگنائز کرتا ہے ایز این انڈیپینڈنٹ کنٹری, جو 100% مسلمان ہے تقریباً, اور پاکستان کا حصہ تھا, پاکستان کا سیکنڈ کیپٹل تھا ڈھاکہ, وہ کس منہ سے پھر کشمیر کی بات کرتا ہے؟ آپ سوچئے کہ یو آر ناٹ پاکستانی اور یو آر ناٹ ایون این انڈین, کیونکہ انڈینس کو تو اپنا کیس بتانا ہی نہیں آتا ہے. ان کو تو یہی کہنا چاہیے نا کہ پہلے بنگلہ دیش لو پھر کشمیر کی بات کریں گے. تو what will it sound to the foreign ear کہ these people are stupid. کوئی ان کے پاس بات نہیں کرنے کی, دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پوری دنیا بدل گئی 1946 سے لے کے آپ کا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کا کولڈ وار چل کے, روس کا خاتمہ ہونے کے بعد, امریکہ کے ٹھس ہونے کے بعد عجیب عجیب کارٹون پریزیڈنٹ سیلیکٹ ہو رہے ہیں. برٹن کے اندر پاؤنڈ اور ڈالر ایک ہو گیا, ہر جگہ کرائسس مچا ہوا ہے, اور آپ کے پاس جا کے وہاں کشمیر کی بات کراتے ہیں. آپ صرف سوچئے کہ یو آر فرام بولیویا فار ایگزامپل, اور آپ سن رہے ہیں, تو آپ ساتھ والے جو وہ برموڈا کا ڈیلیگیٹ بیٹھا ہے, اس کے کیا بکواس, کون لوگ ہیں یہ آ کے ایک ہی تقریر کیوں کرتے ہیں؟ کچھ تو کنٹریبیوٹ کریں نا. اگر اتنا بڑا فلڈ تھا, گلوبل وارمنگ کی بات تھی, تو آپ دنیا کی نمبر 1 کنٹری ہو جائیں گلوبل وارمنگ کا. آپ ٹھیکہ لے لیں, اس کو کیش کر لیں کہ یہ ہے گلیشیئرز میلٹ ہونے کا, یہ ہوگا, اور یہ یہاں صرف نہیں ہوگا, یہ انڈیا میں بھی ہوگا, اور یہ اگر اس سائڈ پہ پگھل کے گئے تو ٹبیٹ اور چائنا افیکٹ کرے گا. ہوا میں آپ پولیوٹنٹس پھیلا رہے ہیں, گلوبل وارمنگ آپ کر رہے ہیں, نقصان ہم بھر رہے ہیں. یہ لے کے آپ فورن افیئرز میں جائیں گے تو آپ کی کوئی سنے گا بھی. دنیا بنا رہی ہے ڈاکیومنٹریز, اینڈ یو این بھی کہہ رہا ہے کہ جو حشر ہوا پاکستان کا, ایک سمپتھیٹک ماحول ہے, اس میں جا کے پنگا لے لیا کشمیر کا. انہوں نے کہا واٹ, یہاں 30% آف دا کنٹری از انڈر واٹر. وہ آپ کو نہیں پڑی, آپ کو پڑی ہے وہ جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. اور جہاں آپ کے کنٹرول میں ہے, پی او کے جسے کہتے ہیں یا آزاد کشمیر کہتے ہیں, وہاں لوگ نعرہ لگا رہے ہیں یہ دہشت کی وہ جو وردی ہے, اس کے پیچھے وردی نعرے ہیں نا باہر. That's happening over there. گلگت بلتستان میں الگ لوگ اریسٹ ہو رہے ہیں, وہاں جھگڑا الگ چل رہا ہے. مجھے تو بیک گراؤنڈ نہیں پتا زیادہ کہ کیا ان کے ڈیمانڈز ہیں, بٹ دنیا میں تو ہر ایک کو پتا ہے. مسنگ پرسنس کا ہے سر وہاں پہ. اچھا ہاں, لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پھر مجھے آئیڈیا نہیں تھا. مسنگ پرسنس کا بہت بڑا ایشو ہے. بٹ آپ جا کے اپنے آپ کو کیوں دلدل میں پھنسا دیتے ہیں؟ انڈیا ہیز اونلی ون تھنگ ٹو سے کہ اکارڈنگ ٹو دی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جو وہاں سے پاس ہوا تھا ہاؤس آف کامنس 47 میں یا 46 میں, اس کے تحت پرنسلی اسٹیٹس ہیڈ ٹو چوز.
بہاولپور پاکستان میں آ گیا, سوات پاکستان میں آ گیا, خیرپور پاکستان میں آ گیا. اسی طرح جموں, اسٹیٹ آف جموں کشمیر کے راجا نے, مہاراجا نے ایکسیشن سائن کیا انڈیا کے ساتھ. آپ جب مسلم لیگ بھی تھی, آپ سوچئے کشمیر بینگ اے مسلم میجورٹی اسٹیٹ 1946 کے الیکشن میں آپ کو ایک سیٹ نہیں ملی. پنجاب میں تو خیر نہیں جیتے, لیکن کچھ تو لوگ جیت گئے تھے نا. In the state of Jammu and Kashmir, they had no presence. The Muslim League did not exist. وہاں آپ کے نیشنل کانفرنس تھی شیخ عبداللہ کی, اور they were fully committed to be with India. تو اب بھی آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے ہاں تو کشمیری زبان ہی ختم ہو گئی, کوئی بولتا ہی نہیں ہے. آپ کو نہ اس کی ہسٹری پتا ہے, نہ there's absolutely zero. کشمیر آپ کسی پاکستان سے پوچھیے اس کی کیا تاریخ ہے, وہ تو نہیں بتا سکیں گے. وہاں کی زبان کیا ہے وہ بھی نہیں بتا سکتے. تو پھر ہمیں یا تو سیریسلی ایک پروجیکٹ ہو کہ 50 سال میں ہم نے اس سٹیج پہ لانا ہے کہ انڈیا کے لیے اور پاکستان کے لیے یہ ہو جائے کہ چلو ایگزسٹنگ بارڈر ہے وہ ایک سلوشن ہے کہ وہ ہو جائے. اگر کہیں انڈیا نے پاکستان کی ڈیمانڈ مان لی تو پاکستان گیا کام سے. یہ انڈینز بھی میں کیا کہوں جھلے ہیں. وہ ان کا تو ہے کہ پاکستان کا ہر فوجی ہٹنا پڑے گا بیفور اینی تھنگ ہیپنس. وہ انسسٹ کرے نا کل کے مان لیا ہم نے, what would پاکستان ڈو؟ چائنا سے کہے گا فوج نکالو وہاں. انہوں نے تو اپنے جیل تک بنا لیے وہاں پہ. اور یہ اگر گلگت بلتستان کے اندر جو میں سن رہا ہوں ہو رہا ہے, تو کیا یہ لوگ نہیں کہیں گے کہ بھیا اس سے اچھا تو انڈیا کے پاس ہے؟ دو تین آئی تھنک جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہم کو دے رہا تھا پیسے سال کا, وہ دلی اتنا ہی ڈالر اماؤنٹ سری نگر میں خرچ کرتا, انویسٹ کرتا. تو وی ڈونٹ نو آر ہیڈ فرام آر فٹ, میں ٹو یوز اے بیڈ انگلش ایکسپریشن, نہ اسٹریٹجی ہے ہمارے پاس. تو اب I'm impressed when Bilawal Bhutto speaks. He's an articulate fellow. اور اس کی تھنکنگ پروسیس انگلش میں بولنے میں he is far more articulate and logical. وہ اردو میں پھنس جاتا ہے جینڈرز کے اندر, ہم آئے گی اور وہ گیا تھا, اس ٹائپ کا پھنس جاتا ہے. بٹ دیٹس ناٹ ہز فالٹ. ان کی اماں کو بلیم کریں کہ نہ سندھی آئی نہ اردو آئی ان کو. بٹ وی آر نو ویئر. ادھر آر ڈپلومیٹس یا فورن سروس کے لوگ نہ اہل ہیں, یا وہ کر نہیں سکے ہیں, یا اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے, یا آل پارٹیز نہیں ہے. یہ تو کم از کم ہو سکتا ہے کہ کشمیر کی ایک آل پارٹیز کمیٹی ہو جس کے اندر پی ٹی آئی بھی ہو اور یہ جو اس وقت رولنگ کولیشن ہے وہ بھی ہو. کیونکہ ایک کسی ایک چیز پہ تو آپ کا یونانیمس ہو, تاکہ بھائی اب نہیں ہوگا 100 سال بعد ہوگا, ہم اس کو کس طرح لے کے جائیں گے. ہر دفعہ ہمیں یہ دی جاتی کہ بس کل کو ہو جا رہا, بس ہمارے فوجی جائیں گے وہاں ہتھیار ڈال دیں گے, ہندو تو سبزی کھاتا ہے. اسی طرح گئے تھے آپ کو you were not even born then. 1964 میں جب یہ انہوں نے آپریشن جبرالٹر لانچ کیا اور پاکستان فوجیوں کو کشمیریوں کے لباس میں بھیجا, یہ مجاہدین جا رہے ہیں, آپ یقین کریں اس میں آئی نیو پرسنلی, ہمارے فیملی فرینڈ تھے, کیپٹن آف دا پاکستان آرمی who was from تامل ناڈو, مدراسی جسے ہم کہتے تھے, جیٹ بلیک مین, dark skinned, went in Punjabi shalwar kameez as a Kashmiri freedom fighter. کہتا ہے 2 منٹ نہیں لگے ہمیں اریسٹ ہونے میں. وہ گاؤں والوں نے بتا دیا, باکر والے تھے, انہوں نے کہا یہ دیکھو جی پاکستانی کشمیری بن رہا, اردو ٹھیک نہیں بولتا, باقی تو چھوڑ دو. But we have made serious errors in how we project this issue. اگر پلان ہو کوئی بات نہیں, پاکستان بول سکتا ہے. آپ کا پلان ہی نہیں ہے کوئی. آپ کے یہاں پشتون جو پی ٹی ایم ہے ان کی موومنٹ الگ ہے. میں تو سوات کے اندر وہ جلوس دیکھ کے کسی نے ایریل شاٹ لیا تھا, وہ اسٹن, اتنے لوگ طالبان کے خلاف جلوس انہوں نے نکال دیا. سندھ میں آپ دیکھیے, بلوچستان میں تو جنگ خیر چلی رہی ہے. کہیں پہ بیٹھ کے وہ کیا نام تھا, سردار اختر مینگل کے 6 پوائنٹ تھے, جب انہوں نے اناؤنس کیا تو مجھے شیخ مجیب یاد آ گئے.
کیونکہ ان کے بھی 6 پوائنٹ پلان تھا. I don't think anyone ever talked to Akhtar Mengal about because he was not with the separatist camp جیسے بگٹی صاحب کے پوتے ہیں یا خیر بخش مری کے بیٹے ہیں اور ڈاکٹر اپنے اللہ نظر ہیں جو پہاڑیوں میں لڑ رہے ہیں. یہ سب لوگ ان سے ان کا الگ سے تھا کہ اس کا پولیٹیکل سولوشن